حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نبی رحمت، شفیع امت، حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام خنوع یا اخنوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صحف نازل ہوئے، صحیفے، آپ بکثرت اس کا درس دیتے تھے۔ اتنا درس دیتے کہ آپ کا نام ہی ادریس پڑ گیا، یعنی نام تو خنوع یا اخنوع، لیکن درس اتنا کثرت سے دیتے کہ آپ کا لقب ادریس پڑ گیا، اور سب لوگ آج تک خنوع علیہ السلام کہیں یا اخنوع علیہ السلام کہیں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم کہیں حضرت ادریس علیہ السلام، تمام پہچان لے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج ان کے سر پر سجا، تو آپ کا لقب ادریس صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ ہی نے ایجاد فرمائی۔ چنانچہ ارشاد الساری والیوم 7 پیج نمبر 286 پر ہے، حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال پائے تھے، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی اور 308 سال آپ کی زندگی کے پائے۔ عملی زندگی امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمت تفسیر الدر منصور میں فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ نہایت سفید، خوبصورت، حسین و جمیل، قد مبارک یہ لمبا، اور سینہ جو تھا یہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر مبارک پر بال زیادہ تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرتے تھے، یعنی درزی کا کام کرتے، اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے عمل کے برابر کسی کے اعمال نہیں ہوتے۔ انبیاء یہ اعمال میں بھی افضل ہوتے ہیں، مرتبے میں بھی افضل ہوتے ہیں، اور عز و شان میں بھی امت سے افضل ہوتے ہیں۔ تفسیر خازن میں امام خازن فرماتے ہیں کہ آپ ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو حضرات درزی کا کام کرتے ہیں، مردوں کے کپڑے جو سیتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں۔ قلم سے لکھنے کی روایت بھی آپ نے شروع کی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھی، لیکن سلا ہوا کپڑا اور بنانا یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ادریس علیہ السلام، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام، علم نجوم ستاروں کا علم جاری کرنے والے ادریس علیہ السلام، علم حساب یہ بھی ایجاد کرنے والے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ کے اوصاف سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں آپ کو رب کریم نے صدیق فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ،
اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ صبر کرنے والے سورہ انبیاء آیت نمبر 85، یعنی آپ کا صبر سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں بیان ہوا۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ میرے رب نے انہیں صبر والا فرمایا اور اپنا قرب خاص عطا بھی کیا، اور فرمایا کہ انہی کے لائق لوگوں میں میرا ادریس بھی ہے۔ آسمان پر جانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سنیے، الجامع الاحکام القرآن والیوم 6 پیج نمبر 35 پر منقول۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دھوپ کی شدت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اب دوپہر کا وقت تھا، آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ اچانک خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر موکل یعنی مقرر، اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ عرض کی، اے مولا، اس فرشتے پر تخفیف یعنی آسانی فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس پر تخفیف ہوئی۔ اس فرشتے نے عرض کی، اے مالک و مولا، مجھ پر تخفیف کس طرف سے آئی؟ تو میرے مالک نے فرمایا، میرے بندے ادریس نے تیرے واسطے تخفیف کی دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ عرض کی، مولا مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اجازت ملنے پر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تمام واقعہ بیان کیا اور عرض کیا، حضرت کا کوئی کام ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے میرے لیے تخفیف کی دعا کی، حضور اب آپ کام بولیں، میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ جنت میں لے چلو۔ عرض کی، یہ تو میرے قبضے سے باہر ہے، لیکن اسرائیل ملک الموت علیہ السلام سے میرا دوستانہ، ان کو لاتا ہوں، شاید کوئی تدبیر چل جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ نے ان سے فرمایا، انہوں نے عرض کی، حضور بغیر موت کا مزہ چکھے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، کر لو روح قبض، اللہ کا حکم پورا کر لو۔ انہوں نے بحکم رب العزت ایک آن کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور فوراً جسم میں ڈال دی۔ میرے محترم، یہاں پر میں آپ کو روکتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں، ان کو فقط ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھایا جاتا تاکہ ارشاد رحمان پورا ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی ایک آن کے لیے روح قبض کر لی، فوراً جسم میں ڈال دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھ کو دوزخ اور جنت کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوزخ پر لائے، طبقات جہنم کھلوائے، ایسی گرمی، آگ کے شعلے، الامان والحفیظ کہ آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کے بیدار ہونے پر عرض کیا کہ حضور یہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی۔ پھر جنت میں تشریف لے گئے۔ وہاں کی سیر کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چلنے کا فرمایا، آپ نے توجہ نہ دی۔ پھر دوبارہ کہا، حضور چلیے، تو آپ نے جو ہے جواب میں فرمایا کہ یہاں سے بھی کسی کا جانا ہوتا ہے کیا؟ یہاں سے چلنا کیسا؟ یہ تو اللہ کی عظیم نعمت ہے، جنت میں جا کر بھی کوئی واپس جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان دونوں میں فیصلہ کرنے کے واسطے بھیجا۔ اس نے آ کر پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سارا واقعہ سنا، پھر آپ سے دریافت کیا کہ آپ کیوں تشریف نہیں لے جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے کہا میں تو موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ پھر فرمایا تم میں سے ایک جہنم کی سیر کرے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جہنم کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد آیت قرآن پڑھی اور وہ لوگ جنت میں سے کبھی نہ نکالے جائیں گے، لہٰذا اب میں جنت میں آ گیا، کیوں جاؤں؟ حکم ہوا میرا بندہ سچا ہے اور اس کو چھوڑ دو، اسے ہمیشہ جنت میں رہنے دو۔ عزیزان گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے آج بھی جنت میں موجود ہیں، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام واپس تشریف نہ لائے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور وہیں رہ گئے۔ جنت کا حسن و جمال آپ کو اس قدر پسند آیا اور اس قدر کھو گئے کہ آپ نے واپس آنا گوارا نہ کیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ جنت بنانے والے پروردگار کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی واپس اس کائنات میں ہم گناہ گاروں کے پاس آئے۔ آپ بتائیے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی ہم گناہ گاروں پر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ جنت دیکھ کر واپس نہ آئے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گئے۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر ہم گناہ گاروں میں آ گئے۔ سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، حقیقت میں وہاں سے آنا کمال ہے، واپس آنا ہم گناہ گاروں میں یہی کمال ہے۔ یہ محبت ہے آقا کریم علیہ السلام کی اپنے غلاموں کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں بھولے۔ عزیزان گرامی، معراج کی رات نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3886، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب مجھے فرشتے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا۔ پھر دروازہ کھلا، خوش آمدید کہا اور فرمایا کتنا اچھا ہے آپ کا آنا، خوش آمدید۔ آقا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا اے نبی صالح، اے میرے بھائی صالح، تمہیں خوش آمدید ہو، تمہیں خوش آمدید ہو، تمہیں خوش آمدید ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت ادریس علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اور رب کریم آپ کی قبر انور کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔